کہ علم کا فروغ کبھی بھی دولت کے سائے میں نہیں ہوتا. کبھی بھی کوئی شخص دولت مند ہو کر علم حاصل نہیں کر پاتا جب تک وہ دولت کی زنجیر کو توڑ کر اپنی خواہشات نفسانی کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے آپ کو سراپا فقر بنا کر اللہ اور رسول کی بارگاہ میں نہیں بیٹھتا. اس لیے علم کے حصول کے لیے دنیا سے اپنے رابطے کو کمزور کرتے 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 اس مقام تک پہنچنا ضروری ہے کہ اس مقام پر جا کر دنیا سے انسان کا رشتہ دنیاوی اعتبار سے ٹوٹ جائے اور صرف اس حد تک قائم رہے جس حد تک اس کی زندگی کے گزارنے کے لیے دنیا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راتوں کو جاگتا رہے، دن میں محنت مزدوری کرتا رہے اور سب کچھ خود کرے اور پھر ساتھ میں پڑھے بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈسپلن ہے اسلامی اور دینی تربیت کے اندر، لیکن اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ فقر ہی سے ہوتا ہے، غربت ہی سے ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک بڑا ظریف اور انتہائی اہم نقطہ پوشیدہ ہے، انتہائی اہم نقطہ پوشیدہ ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی اور تربیتی اعتبار سے بھی. یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، فقر اور غنا کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا. فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو. بعض اوقات انسان کے پاس کئی 100 مربع زمین ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، لیکن دنیا کا بہت بڑا فقیر ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے وہ، اس لیے کہ اس کے ہوس کی آگ بجھ نہیں رہی ہوتی. اور بعض اوقات اس کے برعکس ایک شخص دنیاوی اعتبار سے اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن دنیا طلبی کے اعتبار سے وہ ارب پتیوں سے زیادہ دنیا کا طالب ہوتا ہے اور والہانہ انداز میں دنیا کی طرف دوڑتا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. فقیر ہے لیکن اس کے اندر فقر نہیں ہے. یہ جو اسلام کی تربیت ہے، یہ اسلام کی تربیت انسان کی روح میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. وہ تبدیلی کیا ہے؟ جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ظریف ہے، باریک ہے، لطیف ہے، لیکن قابل توجہ ہے. یہ جو دینی تربیت ہے وہ دینی تربیت انسان کو اس روزہ دار کی طرح سے بنا دیتی ہے جس نے روزہ رکھا. شدید گرمی، جولائی کی گرمی ہے، اے سی نہیں ہے، گرمی سے شرابور ہے، پیاس سے جان بلب ہے، سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس ٹھنڈے پانی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں ہے. پانی کا مالک ہے وہ، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پی سکتا ہے، کون دیکھے گا؟ کوئی نہیں. پیاس بجھا سکتا ہے، کون دیکھے گا؟ کوئی نہیں. لیکن اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اس پانی کے حوالے سے اس روزے کی کیفیت نے استغنا پیدا کر دیا ہے. وہ مستغنی ہے، بدن کو ضرورت ہے، روح بے نیاز ہے. اس لیے اس روح کی بے نیازی کے نتیجے میں بدن نڈھال ہے لیکن روح سرشار ہے. روح روشن ہے، روح نورانی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا جتنی بھی پیاس لگے. جب وقت افطار آتا ہے تو اللہ کو یاد کر کے اس کے نام سے اس پانی کا گلاس اٹھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر کے پھر اپنی بدن کی ضرورت پوری کرتا ہے. اس لیے یہ بھی اسی اللہ کے حکم کے ضمن میں ہے اور تربیت کا حصہ ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ یہ جو فقر ہے، اس فقر کا تعلق انسان کی روح سے ہے، اس کے ارد گرد کے مال و متاع یا غربت اور قسم پرسی سے نہیں. ذرا توجہ دیں نبی کریم کی طرف، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی طرف.
نبی کریم کی بارگاہ میں قریش کے کسی قبیلے کا سردار آیا، جوان تھا. یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. کہا ہاں میں آیا ہوں، مجھے رشتے کی ضرورت ہے، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں. رسول کریم نے فرمایا کہ میری بیٹی کے رشتے کا تعین اللہ نے کرنا ہے، اس لیے اللہ جب چاہے گا، جس سے چاہے گا وہاں پر ان کا رشتہ ہوگا. مسلمان تو ہو چکا تھا، وہ اپنے آپ کو مومن کہتا تھا کہ نا یا رسول اللہ میرے پاس بڑے بڑے گھر اور حویلیاں ہیں، میرے پاس سرخ بالوں والے اونٹ ہیں، میرے پاس بڑے بڑے باغات ہیں، اس لیے اس حوالے سے آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. میں اگر مجھے رشتہ مل جائے تو میں اپنی بیوی کو ایک خوشحال زندگی دے سکتا ہوں. جب یہ کہا تو نبی کریم جو رحمت للعالمین ہے، رحمت عالمین کے لیے، آپ کے چہرے پر ناگواری اور غضب کے آثار رونما ہوئے. آپ نے زمین سے سنگریزے اٹھائے، یوں پھینکا، وہ سنگریزے قیمتی ہیروں اور جواہرات میں تبدیل ہو گئے. گرے. اس قریش کے سردار نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ لگنے کے نتیجے میں یہ سنگریزے ہیروں اور جواہرات میں تبدیل ہو چکے. فرمایا تم اپنے اونٹوں اور اپنی زمینوں اور اپنی جائیداد کا مجھے حوالہ دے کر مجھ سے رشتہ مانگ رہے ہو. تم مجھ سے اس دنیا کی چیزوں کو اہم سمجھ کر ان کی اہمیت کو اپنے لیے ڈھال بنا رہے ہو. اگر ہم چاہیں تو یہ سارا عالم ہمارا غلام ہے اور ہماری وجہ سے تخلیق ہوئی ہے اس کی. ہمارا کمال یہ ہے کہ اختیار رکھنے کے باوجود اس عالم کی لذتوں سے اس طرح سے ہم استفادہ نہیں کرتے. اختیار رکھنے کے باوجود